शादी का हाल मेहमानों की चहल पहल और रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ ढोल की थाप और हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। कजन्स के झुरमुट में सब लड़कियां खूब तैयार होकर एक दूसरे के साथ फोटो बनवाने और गाने में मसरूफ थीं। लेकिन आयशा एक कोने में खड़ी अपने दुपट्टे को हाथों में मरोड़ रही थी। इससे हजूम से घुटन महसूस हो रही थी। जब भी कोई कजन इसे जबरदस्ती डांस या हल्ले गुले के लिए खींचने की कोशिश करती, आयशा घबराकर पीछे हट जाती। इससे ऐसा लगता जैसे सबकी नजरें इसी पर जमी हों, इसलिए वो नजरें झुकाए किसी न किसी तरह खुद को लोगों की नजरों से बचाकर एक कोने से दूसरे कोने में छुपती फिर रही थी। इसके लिए ये रौनकी और शोर शराबा किसी इम्तिहान से कम नहीं था। बस वो यही सोच रही थी कि कब ये तकरीब खत्म हो और वो अपने घर के पुरसकून माहौल में वापस जाए। आयशा जब डरते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहां का माहौल एकदम बोझल सा महसूस हुआ। सोफे पर इसके वालिद के साथ एक साहब बैठे थे, जिनकी शख्सियत में एक अजीब सा रोब और संजीदगी थी। वो जोहेर था, जिसका नाम पिछले कुछ दिनों से घर में बार बार लिया जा रहा था। जोहेर की गहरी और तेज आंखें जब आयशा पर पड़ी तो इसके कदम वहीं ठहर गए। जोहेर का चेहरा बिल्कुल पत्थर की तरह साकित और सख्त था, जिसे इस दुनिया की किसी चीज से कोई जज्बाती लगाव न हो। इसके बैठने का अंदाज और गुफ्तगू में मौजूद ठहराव किसी भी शख्स पर अपना दबदबा कायम करने के लिए काफी था। आयशा ने डरते हुए जैसी नजरें उठाकर देखा, जोहेर की घूरती हुई निगाहों ने इसे अंदर तक लड़सा दिया और इसे पहली बार एहसास हुआ कि अब इसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल होने वाला है जिसके सामने बोलना तो दूर, नजर मिलाना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम होगा। आयशा ने जैसे जोहेर को करीब से देखा, इसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं। वो जिस सोफे पर बैठा था वहां इसका वजूद किसी दीवार की तरह मजबूत और पुरवकार लग रहा था। इसके चेहरे पर मौजूद सख्ती और आंखों की चमक ने आयशा के अंदर खौफ की एक लहर दौड़ा दी थी। जोहेर ने अपना सर उठाकर जब एक बार सर्द मेहरी से आयशा की तरफ देखा तो वो एक लम्हे के लिए पथरा सी गई। इसके वजूद में जैसे कपकपाहट सी दौड़ गई और इसका गला खुश्क होने लगा। जोहेर के लहजे में छुपी वो गहराई और इसका रोबदार अंदाज आयशा के लिए किसी अनदेखी मुसीबत की तरह था, जिसे देखकर इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी अपनी जिंदगी अब इसके काबू में नहीं रहेगी। वो बिना कुछ कहे बस अपनी नजरें जमीन पर गाड़े वहां से हटने की कोशिश करने लगी, क्योंकि जोहेर की मौजूदगी का बोझ इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आयशा अपने कमरे में अपने करीबी सहेलियों के साथ बैठी थी, मगर इसका दिल किसी और ही दुनिया में उलझा हुआ था। सहेलियां शादी के रंगों और नए कपड़ों की बातें कर रही थी, लेकिन आयशा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इसने गहरी सांस ली और अपनी सहेली का हाथ पकड़कर दबी हुई आवाज में कहा कि इसे शादी का ख्याल ही क्यों इतना खौफजदा कर रहा है। इसने बताया कि शादी सिर्फ कपड़े पहनने या ससुराल जाने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें अपना हर फैसला, अपनी हर पसंद और अपनी आजादी पीछे छोड़नी पड़ती है। इसने अपनी घबराहट का जिक्र करते हुए कहा कि वो नहीं जानती कि वो कैसे एक अजनबी शख्स के साथ जिंदगी गुजार पाएगी और इन तमाम नए रिश्तों के बोझ को कैसे संभालेगी, क्योंकि इससे तो अभी तक अपनी जात का बोझ संभालना ही मुश्किल लगता है। इसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो इसके अंदर छुपे इस शदीद खौफ को अयां कर रही थी, जिसने इसे शादी के नाम से डरा दिया था। निकाह का वक्त करीब आते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आयशा को सफेद जोड़े में तैयार करके निकाह नामे पर दस्तखत के लिए बिठाया गया तो इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। इससे महसूस हो रहा था जैसे कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें इसी पर जमी हो, जिसकी वजह से इसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब निकाह ख्वाह ने इसे 3 बार कबूल करने को कहा तो इसकी आवाज हलक में दबकर रह गई। वो खामोशी से बस नीचे देख रही थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और खौफ के साए थे, जैसे वो किसी कैद खाने की तरह बढ़ रही हो। इसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज थीं कि इसे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। आखिरकार जब इसने बहुत मुश्किल से अपनी रजामंदी जाहिर की तो इसे लगा जैसे इसके वजूद पर एक भारी बोझ आ गया हो और अब इसकी जिंदगी का एक नया और खौफनाक बाब शुरू होने वाला है। निकाह के बाद जब जोहेर आयशा के पास आया तो कमरे का दर्जा हरारत इसे एकदम बढ़ गया। आयशा ने अपनी नजरें दुपट्टे के पल्लू पर जमा रखी थी, मगर इसे जोहेर की कदमों की आहट अपने करीब आती महसूस हो रही थी। जोहेर इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। इसका कदावर और मजबूत वजूद आयशा के लिए किसी दीवार की तरह हायल था। एक तवील खामोशी के बाद जब जोहेर बोला तो इसकी आवाज में वही गहरी और ठोस संजीदगी थी जो आयशा को हमेशा से खौफजदा करती थी। इसने बहुत इत्मीनान और धीमे लहजे में कहा कि वो जानता है कि आयशा किस कदर उलझन और डर का शिकार है, लेकिन अब वो दोनों एक रिश्ते में बन चुके हैं और अब इसे किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अल्फाज में नरमी तो थी, लेकिन इनमें एक ऐसा हुक्म और इख्तियार भी पोशीदा था जिससे आयशा का दिल बेसाख्ता जोर से धड़कने लगा। जोहेर का बात करने का ये अंदाज किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी बात मनवाने और हकीकत का सामना करवाने वाला था। सब लोग जब कमरे से चले गए तो आयशा ने गहरी सांस ली और बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई। कमरे की खामोशी से काटने को दौड़ रही थी। इसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और सिसकियां लेने लगी।
اسے اپنے مستقبل کے دن کی ایک اندھی غار کی طرح دکھائی دے رہے تھے جہاں کوئی روشنی نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اس نئے گھر میں سخت مزاج انسان کے ساتھ خود کو ڈھال پائے گی۔ اسے اپنی آزادی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی اور ایک انجانا خوف اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ ہر سسکی کے ساتھ اس کے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے اور وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ سب ایک خواب ہوتا اور وہ اپنی پرانی بے فکر زندگی میں واپس جا سکتی۔ اسے مستقبل کے ہر لمحے میں سے پریشانی اور بندشیں نظر آ رہی تھیں جس نے اس کے دل کو دکھی اور اداسی سے بھر دیا تھا، اور دروازہ ہلکے سے کھلا اور زہیر کی قدموں کی چاپ کمرے میں گونجی۔ عائزہ نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور سر جھکا لیا، لیکن اس کے کندھوں کی تھرتھراہٹ اس کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ سہیل نے چند قدم چل کر قریب رک کر اسے دیکھا، جس کی بے چینی کمرے کے ماحول میں واضح محسوس ہو رہی تھی۔ زہیر کا چہرہ، جو ہمیشہ ایک سنگلاخ چٹان کی طرح سخت رہتا تھا، آج اس پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اسے عائزہ کا یہ ڈر اور اس کی یہ معصوم سی گھبراہٹ ایک عجیب سے احساس میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر مدھم مگر پروقار لہجے میں بولا کہ اس طرح سے سہما ہوا دیکھ کر اسے حیرانی ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر کمرے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا، جیسے وہ بخوبی جانتا ہو کہ عائزہ کو اس کے وجود سے کتنی الجھن ہو رہی ہے، اور اس کی مسکراہٹ عائزہ کے لیے خوف اور بے چینی میں مزید اضافے کا باعث بن گئی۔ زہیر کے لبوں پر موجود مسکراہٹ نے عائزہ کے اندر چھپی ہمت کو جیسے ایک دھکا سا دیا، اور وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ہمت جمع کر کے سیدھا زہیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں مگر الفاظ صاف اور واضح تھے۔ عائزہ نے ذرا سا پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ وہ جانتے کہ وہ کس حال میں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس پر زبردستی نہ کرے، کیونکہ وہ بھی اس نئے رشتے اور اس سے جڑی توقعات کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس سے وقت چاہیے، خود کو سنبھالنے اور حالات کو سمجھنے کا وقت۔ اس نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی، جیسے وہ کسی بہت بڑے بوجھ کو اپنے دل سے اتارے ہو۔ اس کی صاف گوئی اور اس کے لہجے میں موجود التجا نے زہیر کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا، جس کی توقع عائزہ نے شاید خود بھی نہیں کی تھی۔ عائزہ کی بات سن کر زہیر کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک گہری سنجیدگی نے لے لی۔ وہ چند لمحوں تک عائزہ کو خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے اس کے اندر کا سارا ڈر پڑ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک سرد آہ بھری اور اپنی جگہ سے ذرا سا آگے بڑھ کر پروقار لہجے میں کہا، وقت سب سکھا دیتا عائزہ۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی مگر ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی بھی بحث کی گنجائش ختم کر دیتا تھا۔ اس سے مزید کچھ نہیں کہا، بس اسے اپنی نظریں عائزہ پر جمائے رکھیں، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اس کے پاس وقت کی کمی نہیں ہے۔ اس کا یہ مختصر سا جواب عائزہ کے لیے کسی پہیلی سے کم نہیں تھا، جسے اسے مزید سوچوں میں ڈال دیا تھا کہ آخر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ وہ یہ کہہ کر آرام سے وہاں سے مڑ گیا، پیچھے عائزہ کو اپنی بات کے مفہوم میں الجھا ہوا چھوڑ کر۔ رخصتی کا دن گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور ہنگامہ خیزی لے کر آیا تھا۔ ہر طرف رشتہ داروں کی بھیڑ تھی، کوئی خوشی کے گیت گا رہا تھا تو کوئی عائزہ کو سمجھا رہا تھا۔ گھر کا ہر کونا جہاں عائزہ نے اپنے بچپن کی یادیں چھوڑی تھیں، آج اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ عائزہ اپنے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا جوڑا بھاری تھا مگر اس کے دل پر سے ایک زیادہ بوجھ تھا۔ وہ بار بار اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے وہ وقت کو وہیں تھام لینا چاہتی ہو۔ اس کے کانوں میں گھر والوں کی آوازیں آ رہی تھی مگر اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کے لیے یہ صرف رخصتی نہیں تھی بلکہ اپنے بچپن اور اپنی پہچان سے جدا ہونے کا دکھ تھا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر بکھر رہی تھی، لیکن ماتھے پر سجی سہاگن کی سجاوٹ اس کے آنسوں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جب زہیر کے آنے کی خبر ملی تو عائزہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے اور اسے ایسا لگا جیسے زندگی کا ایک بہت بڑا باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا ہے۔ نئے گھر کا بڑا سا گیٹ جب عائزہ کے سامنے کھلا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ گاڑی سے اترتے وقت اس کا ہاتھ زہیر کے مضبوط ہاتھ میں تھا، جس کی گرفت سے اس سے ایک الگ ہی احساس ملکیت کا احساس دلا رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اسے ہر چیز اجنبی اور خوفناک سے لگی۔ اونچی چھتیں، قیمتی فرنیچر اور خاموش راہداریاں اس سے گھورتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زہیر کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں نے جب اس کا استقبال کیا تو عائزہ نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ وہ اس بڑے گھر کے ہر کونے میں خود کو بہت چھوٹا اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر کسی کونے میں چھپ جائے، کیونکہ اسے ہر نئی چیز، ہر نیا چہرہ اور ہر نئی ذمہ داری اسے ایک بھاری بوجھ کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنی پرانی دنیا سے نکل کر ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں اس کا کوئی بھی واقف نہیں، اور یہ تنہائی کے اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ گھر کی مصروفیت کے بیچ جب بھی زہیر کی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی، عائزہ کی جان میں جان نہیں رہتی تھی۔ وہ اکثر کوشش کرتی کہ خود کو گھر کے کاموں یا کسی اور چیز میں اتنا مصروف ظاہر کرے کہ اسے زہیر سے آنکھیں نہ ملانی پڑیں۔ جب وہ ڈرائنگ روم یا راہداری میں کہیں بھی زہیر کو دیکھ لیتی تو فوراً اپنا رخ موڑ لیتی یا نظریں جھکا کر وہاں سے گزر جانے میں ہی عافیت سمجھتی۔ زہیر اکثر اپنی خاموشی اور گہری نظروں سے اسے دیکھتا، جسے محسوس کر کے عائزہ کی پشت پر جیسے سنسنی سی دوڑ جاتی۔
اس کے لیے زہیر کا وجود ایک ایسی حقیقت تھا جس سے وہ فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس گھر میں رہتے ہوئے یہ ناممکن سا تھا۔ وہ اس کے سامنے آتے اپنی تمام تر ہمت ہار دیتی، اسے نظریں چرانا اس کا واحد طریقہ تھا جسے وہ خود کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے روب اور دبدبے سے بچا پاتی تھی۔ عائزہ کو اکثر ایسی چیزیں ملتی جنہیں دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی۔ کبھی اس کی پسندیدہ مٹھائی کی پلیٹ میز پر سجی ہوتی تو کبھی اسے وہ رنگ کے جوڑے ملتے جو اسے بےحد پسند تھے، حالانکہ اس نے کبھی زہیر سے اپنی پسند کا ذکر نہیں کیا۔ ایک بار اسے میز پر اس کی پسندیدہ کتاب رکھی ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ تھا جس میں سے پڑھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ عائزہ کو یہ سب کسی کا کام لگتا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب زہیر کی خاموش توجہ کا نتیجہ ہے۔ زہیر اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نظر رکھتا، کبھی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا تو کبھی اس کے سکون کے لیے گھر میں شور و گل کم کروا دیتا۔ اگرچہ وہ عائزہ کے سامنے کبھی جتاتا نہیں تھا، لیکن اس کی یہ خفیہ فکر اور احتیاط اس کی چھپی ہوئی محبت کی ہلکی سی جھلک پیش کر رہی تھی۔ عائزہ سے محسوس تو کرتی لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ایک اتنا سخت مزاج انسان اتنی نرمی سے اس کی پسند ناپسند کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے۔ ایک شام عائزہ کو اپنی سہیلی کی طرف سے کال آئی جس میں سے سالگرہ کی تقریب میں بلایا گیا تھا۔ عائزہ نے بڑی خوشی سے جانے کا سوچا ہی تھا کہ زہیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے عائزہ کے ہاتھ میں فون اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھی۔ جب عائزہ نے جانے کی بات کی تو زہیر نے بغیر کسی بحث کے سے منع کر دیا اور کہا کہ وہ اس وقت گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ عائزہ کے لیے فیصلہ کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ اسے لگا کہ زہیر اس کی ہر چھوٹی بڑی حرکت پر نظر رکھتا ہے اور اسے اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ زہیر کو اس کی آزادی سے مسئلہ ہے اور وہ اسے ایک ایسی قید میں رکھنا چاہتا ہے جہاں اس کا کوئی اپنا فیصلہ نہ ہو۔ اس سے غلط فہمی نے عائزہ کے دل میں زہیر کے لیے جو تھوڑی بہت نرمی پیدا ہو رہی تھی اسے دوبارہ شک اور ناراضگی میں بدل دیا۔ وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی، لیکن اس کے ذہن میں زہیر کے حکم اور اپنے حق کے بارے میں تلخ خیالات گردش کرنے لگے۔ اس واقعے کے بعد عائزہ نے خود کو زہیر سے دور رکھنے کا ایک ہی راستہ ڈھونڈ نکالا اور وہ تھی اس کی تعلیم۔ اس نے میڈیکل کی کتابیں اور نوٹس نکال کر الماری کے ایک کونے میں اپنا چھوٹا سا ٹھکانہ بنا لیا۔ جب بھی اسے لگتا کہ زہیر کمرے میں موجود ہے یا اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ فوراً کتابوں میں سر کھپا لیتی۔ اسے خود کو پڑھائی کے کاموں میں اتنا الجھا لیا کہ اسے ارد گرد کی خبر ہی نہ رہتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی مصروفیت زہیر کے لیے ایک خاموش پیغام ہو کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ دن بھر لیب ورک، اسائنمنٹس اور کتابوں کے ڈھیر میں چھپے رہنا اسے زہیر کے سوالات اور اس کی گہری نظروں سے بچنے کا بہترین سہارا لگنے لگا۔ کتابوں کے ورق پلٹتے ہوئے وہ اکثر سوچتی کہ کاش وہ ان طبی اصلاحات کی طرح اپنی زندگی کے اس الجھے ہوئے رشتے کو بھی کسی فارمولے سے حل کر پاتی، مگر فی الحال تو یہ پڑھائی تھی جو اسے زہیر کی موجودگی کے بوجھ سے کچھ دیر کے لیے آزاد کر دیتی تھی۔ ایک دن عائزہ اپنی میڈیکل کی کسی مشکل اسائنمنٹ میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار کتابیں پلٹ رہی تھی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زہیر جو ایک کونے میں اپنی فائلز دیکھ رہا تھا آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ عائزہ نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو فوراً اکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ شاید وہ اس کی پڑھائی پر بھی کوئی اعتراض کرنے والا ہے، لیکن زہیر نے کوئی تنزیہ بات کہنے کے بجائے اس کے ہاتھ سے قلم لیا اور بڑے اطمینان سے کتاب کے مشکل نکات کو آسان الفاظ میں سمجھانے لگا۔ اس کے بتانے کا انداز اتنا سادہ اور ماہرانہ تھا کہ عائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جو زہیر کو صرف ایک روبدار اور سخت مزاج انسان سمجھتی تھی، اس کے سامنے آج ایک مختلف اور علم دوست موجود تھا۔ عائزہ سکتے کے عالم میں ایسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کی آزادیوں پر پابندیاں لگاتا ہے وہی اس کی تعلیمی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے اتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ زہیر کی اس مدد نے عائزہ کے ذہن میں بنے ہوئے اس کے سخت گیر امیج میں پہلی بار ایک بڑی درار ڈال دی تھی۔ اسائنمنٹ کے بعد والا وہ خوشگوار ماحول کچھ دیر ہی قائم رہ سکا۔ جب زہیر نے عائزہ سے اس کی تعلیم اور مستقبل کے بارے میں کچھ مشورے دیے تو عائزہ کو لگا کہ وہ پھر سے اس کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وہ غصے اور اپنی بے بسی میں کنٹرول کھو بیٹھی۔ اسے زہیر پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ اسے انسان نہیں بلکہ ایک ایسی کٹ پتلی سمجھتا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے نچا سکتا ہے۔ عائزہ نے تلخ لہجے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اسے زہیر کی اس بیجا دخل اندازی اور اس کے روب سے گھٹن ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی خوش نہیں ہے۔ زہیر جو ابھی تک اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا عائزہ کی ان تلخ باتوں پر ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پڑنے والی شکنیں واضح کر رہی تھیں کہ عائزہ کے الفاظ اس کے دل پر گہرا اثر کر گئے ہیں۔ زہیر نے کوئی جوابی دلیل نہیں دی، بس ایک گہری نظر عائزہ پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا، پیچھے عائزہ کو اپنی کہی ہوئی باتوں کی شدت کا احساس دلاتا ہوا۔ اگلے کئی دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی کا بسیرا رہا۔ زہیر اب عائزہ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے پڑھائی میں مدد کی پیشکش کرتا۔ وہ اب گھر میں ہوتا تو زیادہ وقت اپنے مطالعے یا کام میں گزارتا اور جب کبھی عائزہ کا سامنا ہوتا تو وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا۔
जोहेर की सर्द मेरी और खामोशी आयशा के लिए पहले किसी रोब से ज्यादा परेशान कन थी। वो बार बार सोचती कि क्या इसने अपनी तल्ख बातों से जोहेर को वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। वो चाहती थी कि जोहेर इसे डांटे, इसे बहस करे या अपनी खफगी का इजहार करे, लेकिन ये खामोश दूरी इसके दिल में खलिश पैदा कर रही थी। आयशा को अब जोहेर की आवाज सुने बगैर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और वो खुद ही इस सूरत हाल से उलझने लगी थी कि आखिर वो चाहती क्या है, इसका दूर होना या इसकी वही पुरानी पुरवकार मौजूदगी। इस खामोशी ने आयशा को आईने के सामने खड़ा कर दिया जहां से अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे होने लगा था। रात के सन्नाटे में जब घर भर सो चुका था, आयशा अपनी खिड़की के पास बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। इसके ज़हन में जोहेर की वही खामोश नजरें और इसका सर्द रवैया घूम रहा था। इसे सोचा कि क्या जोहेर का रवैया वाकई सिर्फ कंट्रोल करना था? क्या इसने कभी जोहेर की तरफ से मिलने वाली इन छोटी छोटी खुशियों और इसकी खामोश देखभाल को समझने की कोशिश की थी? इससे याद आया कि जोहेर ने कभी इसकी पढ़ाई में रुकावट नहीं डाली, बल्कि हमेशा इसे मजीद बेहतर करने की तरगीब दी थी। इसे अपने अल्फाज याद आकर काटने की तरफ चुभ रहे थे। कठपुतली, घुटन, नाखुश, क्या वाकई वो जोहेर के साथ इतनी बेमेहर थी? इससे एहसास हुआ कि वो अपनी आज़ादी के दिफा में इतनी अंधी हो गई थी कि इसने सामने वाले की नीयत को ही नहीं पहचाना। जोहेर का इसे रोकना शायद कंट्रोल नहीं बल्कि इसके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ था जिसे वो समझने से कासिर रही। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इससे पहली बार महसूस हुआ कि इस उलझे हुए रिश्ते का कसूरवार शायद वो खुद थी, जिसने जोहेर की शख्सियत की गहराई को नजरअंदाज करके सिर्फ अपनी अना को मुकद्दम रखा था और अब इसके एहसास नदामत के बोझ तले दब गई थी और एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी कि अब जोहेर से कैसे माफी मांगे और इसे कैसे यकीन दिलाए कि वो भी इसे समझने की कोशिश कर रही है। एक शाम जब घर में सब मामूल के मुताबिक था, आयशा को फोन पर अपने छोटे भांजे के हादसे की इत्तला मिली। इसके हाथ से फोन छूट गया, चेहरा जर्द पड़ गया और वो वहीं फर्श पर बैठकर धारे मारकर रोने लगी। इसकी दुनिया एक लम्हे में वीरान हो गई। घर में हलचल मच गई। सब इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी की बात सुनने के होश में नहीं थी। तभी जोहेर कमरे में दाखिल हुआ। इसने आयशा की हालत देखी तो इसके चेहरे पर मौजूद तमाम तर सर्द मेहरी गायब हो गई। वो तेजी से इसके करीब पहुंचा और इसे अपने बाजों में ले लिया। आयशा के लिए जोहेर का ये रूप बिल्कुल नया था और वो इसे जबरदस्ती रोने से नहीं रोक रहा था। अब इसके सर पर हाथ रखे हुए था, जिससे कह रहा हो कि वो अकेली नहीं है। जब आयशा को संभली तो जोहेर ने इसे अपने सीने से लगाया और पुरसकून मगर मजबूत लहजे में कहा, आयशा हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, तुम खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसकी आवाज में वो ठहराव था जिसने आयशा के तूफान ज़दा दिल को एक साहिल फराहम कर दिया। अस्पताल के पुरहजूम राहदारियों में जहां आयशा खौफ से कांप रही थी, जोहेर का मजबूत हाथ इसके हाथ में था और वो हर डॉक्टर से बात कर रहा था, इंतजामात कर रहा था और आयशा के हर सवाल का जवाब सब्र से दे रहा था। इस रात आयशा को समझ आया कि जोहेर का वजूद इसकी कैद नहीं बल्कि एक ऐसी ढाल है जो हर मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ी रहती है। इसने पहली बार जोहेर की आंखों में अपने लिए एक ऐसी फिक्र देखी जो मोहब्बत और तकद्दुस से लबरेज थी। इस जज्बाती हादसे ने इनके दरमियान की दीवारों को गिरा दिया और आयशा के दिल में जोहेर के लिए एक गहरा एहतराम और नया एहसास जन्म ले चुका था। अस्पताल से वापसी के बाद घर का माहौल बदल चुका था। आयशा अब जोहेर को एक मुख्तलिफ जाविये से देख रही थी। एक रात जब वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ थी, जोहेर कमरे में आया। वो इस बार किसी हुक्मिया अंदाज में नहीं बल्कि बड़ी नरमी से इसके करीब आकर बैठ गया। इसके हाथ में एक प्याली थी जिससे भाप उठ रही थी और इसे मुस्कुराकर आयशा की तरफ बढ़ाई। तुमने रात से कुछ नहीं खाया, ये कॉफी पी लो, इससे थकन कम हो जाएगी। आयशा ने हैरत और शर्मिंदगी से जोहेर की तरफ देखा। इसकी आंखों में वो रोब नहीं बल्कि एक ऐसी शफकत थी जो इसे इससे पहले कभी नजर नहीं आई थी। जोहेर ने इसकी किताब की तरफ इशारा किया। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़हीन हो और अपनी मंजिल हासिल करना चाहती हो। मेरा मकसद कभी तुम्हें रोकना नहीं था, बस शायद मैं तुम्हारी हिफाजत के मामले में हद से ज्यादा मोहतात हो जाता हूँ। इसकी बात सुनकर आयशा के हलक में कांटा सा चुभ गया। जोहेर की आवाज में जो नरमी थी, इससे आयशा के अंदर की सारी अना को पिघला दिया। जोहेर ने इसे बताया कि कैसे इसे अपनी जिंदगी में तन्हाई देखी और कैसे आयशा के आने के बाद इसके घर में रौनक आई है और वो इसे एहसास शख्सियत का इजहार कर रहा था जिसे वो दुनिया से छुपाए रखता था। आयशा को पहली बार एहसास हुआ कि जिस शख्स को वो जालिम और कंट्रोल करने वाला समझती रही, वो तो अंदर से कितना तन्हा और मोहब्बत का भूखा इंसान है। एहसास जोहेर ने आयशा के सामने अपने वो नरम पहलू बेनकाब कर दिया जो सिर्फ इसके खास होने की गवाही दे रहा था। आयशा को लगा जैसे इसका दिल इसके सामने खुलता जा रहा हो और अब इसके दिल में जोहेर के लिए सिर्फ एहतराम ही नहीं बल्कि एक ऐसी अपनाई जन्म ले रही थी जिसे वो खुद ही पहले पहचान नहीं पा रही थी। इस रात बालकनी में चांदनी बिखरी हुई थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आयशा कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ रही थी, बंद करके दूर अफक को देख रही थी कि जोहेर आहिस्ता से इसके करीब आकर खड़ा हो गया। खामोशी बोझल नहीं बल्कि सुकून के लिए होती थी।
आयशा ने मुड़कर देखा तो जोहेर की नजरें इस पर जमी थी। एक गहरा सांस लेकर आयशा ने बात का आगाज किया। मैंने आपके बारे में बहुत गलत राय कायम कर ली थी। जोहेर ने हल्का सा तबस्सुम किया, जो उसके चेहरे की सख्ती को मुकम्मल तौर पर खत्म कर चुका था। गलतियां तो इंसान से होती हैं आयशा, लेकिन ये भी सच है कि मैंने भी कभी खुद को तुम्हारे सामने खोलने की कोशिश नहीं की। मेरा तरीका शायद रवायती और सख्त था, क्योंकि मैंने हमेशा दुनिया को इस तरह लड़कर जीता है। आयशा ने झुककर अपनी उंगलियों को मुट्ठी में भींचा। आपका वो रूप जो अस्पताल में देखा था, इसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरी शनाख्त खत्म हो जाएगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप मेरी ताकत बन सकते हैं। जोहेर ने इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। इस बार इसकी उंगलियों में एक ऐसी आजी थी जिसने आयशा को पिघला दिया। तुम्हारी शनाख्त तुम्हारी तालीम और तुम्हारे ख्वाबों से है आयशा। मैं तुम्हारी जिंदगी का बोझ नहीं, तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूँ। मुझे बस वक्त चाहिए था, और शायद तुम्हें भी। आज मुझे सुकून है कि हम एक ऐसी सिमत देख रहे हैं। वो तवील मुकालमा जो बोझल था, अब हल्का फुल्का और मुखलिसाना हो चुका था। आयशा ने पहली बार बिना किसी डर के जोहेर की आंखों में देखा। इस रात दोनों के दरमियान की खलीज कम होने लगी थी और एक नए समझदार रिश्ते की बुनियाद पड़ रही थी। इन्होंने घंटों बात की अपने बचपन, अपनी ख्वाहिशों और अपने खौफ के बारे में। वो पहली बार एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं, बल्कि एक दूसरे के राजदार बन रहे थे। अगले चंद दिनों में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। आयशा वो सहमी हुई लड़की नहीं रही जो जोहेर के साय से भी घबराती थी। अब इसकी आंखों में जोहेर के लिए खौफ नहीं, बल्कि गहरी शनाख्त थी। वो अब जब भी जोहेर को देखती से इसकी शख्सियत में वो सख्ती नजर नहीं आती थी जो इसे पहले डर आती थी, बल्कि इसे इसके पीछे छुपी वो दीवानगी और खलूस नजर आता था जो सिर्फ इसके लिए था। आयशा अक्सर तन्हाई में सोचती कि वो कितनी गलत थी। जिस शख्स को वो अपनी आजादी का कातिल समझती थी, वही दरअसल इसकी परवाज के लिए बनकर खड़ा हो गया था। इसने महसूस किया कि जोहेर की खामोशियां, इसकी रोक टोक और इसका वो रोबदार अंदाज सब इसकी बेइंतहा फिक्र और इसके तहफ्फुज का एक खास तरीका था। अब जब जोहेर घर में दाखिल होता, आयशा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती और अब वो नजरें नहीं चुराती थी, बल्कि इसके साथ हम कलाम होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ली थी। इसे एहसास हो चुका था कि जिंदगी में कभी रिश्ते की खूबसूरत पहलुओं को देखने के लिए सिर्फ एक हादसा या एक जज्बाती मोड़ की जरूरत होती है, जिसके बाद आंखों से तासुब की पट्टी उतर जाती है। जोहेर अब इसके लिए एक अजनबी मर्द नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन चुका था, और इसके दिल में जोहेर के लिए जो जगह पैदा हुई थी, वो अब एहतराम और मोहब्बत की एक हसीन इम्तिजाज से भर चुकी थी। मौसम की तब्दीली के साथ ही जोहेर को शदीद बुखार ने आ लिया, और वो जो हमेशा अपनी ताकत और खुद मुख्तारी पर नाजा रहता था, बिस्तर पर बेहाल पड़ा था। आयशा जो कभी इसके करीब जाने से कतराती थी, अब एक लम्हे के लिए भी इससे दूर नहीं हो रही थी। इसे अपनी पढ़ाई, अपनी मसरूफियात और अपनी थकन सब एक तरफ रख दिया। दिन भर की तपती धूप हो या रात का सन्नाटा, आयशा की सराहने मौजूद रहती। कभी ठंडी पट्टियों से इसका बुखार उतारने की कोशिश करती, तो कभी मोहब्बत और सब्र से इसे दवा पिलाती। इसकी आंखों में जोहेर के लिए सिर्फ फिक्रमंदी थी, वो फिक्रमंदी जो किसी भी डर या अना से आजाद हो चुकी थी। जोहेर नींद करता, ऐसे कई बार देखता कि आयशा की आंखें नींद से बोझल हैं, लेकिन वो फिर भी इसकी पेशानी पर हाथ रखे बैठी है। एक रात जब बुखार कुछ कम हुआ, जोहेर ने कमजोर हाथों से आयशा का हाथ थामा। आयशा ने फौरन अपनी उंगलियों की मुट्ठियों में दे दी। जोहेर की आंखों में नमी थी, शायद इसके लिए बुखार नहीं, बल्कि आयशा की मोहब्बत का वो इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब रहा था। आयशा ने मुस्कुराकर इसके बालों में हाथ फेरा। आराम करें जोहेर, अब आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरी अमानत है और मैं आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। इस खिदमत ने इन दोनों के दरमियान के रिश्ते को एक नई रूह बख्शी थी। जोहेर को एहसास हुआ कि इसका सख्त दिल आयशा की नरमी के सामने मुकम्मल तौर पर हार मान चुका है, और आयशा को ये तसल्ली मिली कि वो इस घर में अजनबी नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिस पर इसका महबूब मुकम्मल भरोसा करता है। रात के आखिरी पहर, कमरे में मध्यम रोशनी थी और जोहेर गहरी नींद सो रहा था। आयशा इसके सिरहाने बैठी इसे सुकून से सोता देख रही थी। इसके चेहरे पर मौजूद थकन के आसार भी से जोहेर के लिए इसके दिल में छुपी मोहब्बत को छुपा नहीं पा रहे थे। इस खामोश घड़ी में आयशा ने पहली बार अपने दिल की धड़कनों को गौर से सुना। ऐसे याद आया कि कैसे वह इस घर में दाखिल होते वक्त खौफजदा थी, कैसे वह जोहेर के हर अमल को अपनी पाबंदी समझती थी, लेकिन आज वही जोहेर इसकी जिंदगी का मरकज बन चुका था। और इसने खुद से सवाल किया कि क्या ये सिर्फ हमदर्दी या फर्ज है, और इसका दिल चीख कर गवाही दे रहा था कि नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। इसने जोहेर के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी सख्ती अब इसके लिए एक पुरकशिश मर्दानगी बन चुकी थी। इसे एहसास हुआ कि वो अब जोहेर की मौजूदगी के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती, और इसकी हर बात, इसका रोब, इसकी खामोश फिक्र और इसका वो नरम पहलू, सब कुछ इसका अपने मालूम होता था। आयशा ने अपने सीने पर हाथ रखा जहां दिल की धड़कनें तेज थीं, और इसने लब हिलाकर खुद से इतराफ किया, हाँ मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। ये इतराफ इसके लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं था। जो अना और गलत फहमियां बरसों की लगती थी, वो इस मोहब्बत के इकरार के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो गई।
اس نے زہیر کے ہاتھ کو آہستہ سے اپنے رخسار پر رکھا. اسے محسوس کیا کہ یہ جان کر کہ اب وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے نہیں بلکہ اسے جی کر محبت کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اب زہیر کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ تھی اور زہیر اس کی روح کا سکون. زہیر کے بخار سے مکمل صحت یابی کے بعد وہ شام کچھ پرسکون تھی. وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. باہر بارش کی رمجھم نے ماحول کو اور بھی رومانوی اور سنجیدہ بنا دیا تھا. عائشہ خاموشی سے چائے کا کپ تھامے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی کہ زہیر کی دھیمی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا. تمہیں یاد ہے عائشہ جب تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں؟ زہیر نے نظریں کتاب سے ہٹا کر عائشہ کی طرف جمائی. عائشہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی. مجھے یاد ہے اور مجھے آج بھی ان باتوں پر افسوس ہے. زہیر نے کرسی کے قدرے قریب کھسکایا اور ایک گہرا سانس لے کر کہا. میں اس وقت بھی خاموش تھا کیونکہ جانتا تھا کہ وقت آنے پر تم خود سمجھ جاؤ گی. حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی تم پر زبردستی نہیں کی جو تمہیں میری سختیاں لگتی تھیں. وہ دراصل میرا وہ انداز فکر تھا جو میں نے برسوں میں سیکھا تھا. میں تمہیں صرف ایک محفوظ دائرے میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن شاید میرا طریقہ غلط تھا. اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر بڑی سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی. تمہاری آزادی، تمہارے فیصلے اور تمہاری خوشی ہمیشہ سے میرے لیے مقدم رہی ہے. سچ تو یہ ہے کہ عائشہ میں نے کبھی تمہیں اپنی مرضی کا پابند نہیں بنایا. میں نے صرف اس لمحے کا انتظار کیا تھا جب تم خود چل کر میرے دل کی دیواروں کو پار کر کے یہاں تک پہنچو گی. میرا صبر، میری خاموشی سب اسی انتظار کا حصہ تھے. عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ کپ کپایا. اسے زہیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی روپ نہیں بلکہ ایک سچا پیاسا انتظار اور بے انتہا محبت چھلک رہے تھے. اس اعتراف نے عائشہ کے دل کے بند دروازے مکمل طور پر کھول دیے تھے. اسے سمجھ آ گیا کہ زہیر کا کردار اس کے لیے قید نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ گاہ تھی جہاں وہ اپنی تمام تر شناخت کے ساتھ محفوظ تھی. بارش تھم چکی تھی لیکن ہوا میں ایک دھیمی سی خنکی باقی تھی. زہیر کی کہی ہوئی باتوں نے فضا میں ایک ایسی انکہی کشش پیدا کر دی تھی کہ عائشہ کو لگا جیسے اس کے گرد بنا خوف کا وہ حصار جس نے خود ہی کھڑا کیا تھا مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا. وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے لیکن یہ خاموشی پہلی جیسی بوجھل نہیں تھی. اس میں ایک سکون اور مانوسیت تھی. زہیر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عائشہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. عائشہ نے اس بار ہاتھ نہیں چھوڑایا بلکہ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس کیا. اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ زہیر کی موجودگی سے محدود نہیں بلکہ مکمل کر رہی ہے. عائشہ نے سر اٹھا کر زہیر کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی. اسے جان کر سکون ملا کہ اب وہ اس رشتے میں کسی بھی قسم کے خوف یا شک و شبہات کی قید میں نہیں تھی. ان کے درمیان کی وہ دیوار جو برسوں کی انا اور غلط فہمیوں سے بنی تھی اب مٹ چکی تھی. عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر زہیر کے کندھے پر ٹکایا. اسے لگا جیسے وہ طویل سفر کے بعد بالآخر کسی محفوظ ساحل پر پہنچ گئی ہو. اب کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی الجھن نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس اور مستقبل کے حسین خواب تھے. زہیر نے بھی اس اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا اور اسے میں عائشہ کو سمجھ آ گیا کہ حقیقی محبت قید کرنے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح کو آزاد کر دینے اور اسے اپنا بنانے میں ہے. خوف کا ہر سایہ ختم ہو چکا تھا اور ان کی زندگی کے ایک نئے اور محبت بھرے باب کا آغاز ہو چکا تھا. عائشہ پہلے والی لڑکی نہیں تھی جو زہیر کے لہجے کی سختی سے کام جاتی تھی. اسے سیکھ لیا تھا کہ زہیر کا روب دراصل اس کے اندر چھپے اس تحفظ کا احساس کا نام ہے جسے وہ دینا چاہتا ہے. اگلے دن جب زہیر نے کسی بات پر اپنی رائے کا اظہار کیا، عائشہ نے ڈرنے یا دفاعی پوزیشن لینے کے بجائے بڑی پرسکون نظروں سے اس کی طرف دیکھا. اس نے زہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، زہیر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس معاملے پر اس طرح سوچیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کا یہ انداز، یہ خود اعتمادی اور یہ نہ کو بھی اپنی تمیز اور پیار سے کہنے کی صلاحیت دیکھ کر زہیر بھی حیران رہ گیا. اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. اسے اندازہ ہو گیا کہ عائشہ اب صرف اس کے ساتھ چل نہیں رہی بلکہ اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہو گئی ہے. عائشہ کے اندر کا وہ بچکانہ ڈر، وہ غیر یقینی اور وہ خود کو کمتر سمجھنے کا احساس اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا. وہ اب سمجھ گئی تھی کہ اگر محبت میں خلوص ہو تو کوئی بھی رشتہ آپ کی انفرادیت کو مٹا نہیں سکتا. اس نے اپنی تمام تر خدشات کو ایک پرانے کاغذ کی طرح جلا کر راکھ کر دیا اور اب وہ ایک خود مختار، پورے اعتماد اور محبت سے بھرپور جیون ساتھی کے طور پر اپنے نئے سفر کے لیے تیار تھی. اس کے لیے زہیر کی موجودگی اب خوف نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت تھی جس کے سائے میں وہ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکتی تھی. اس شام کا منظر کسی خوبصورت خواب جیسا تھا. ڈھلتے سورج کی سنہری کرنیں ان کی گھر کی چھت پر بکھری ہوئی تھی اور ہوا میں گلابوں کی ہلکی سی مہک گھلی تھی. عائشہ نے اپنی پسندیدہ ہلکے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور زہیر جو عام طور پر اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا آج سب کچھ چھوڑ کر صرف عائشہ کے لیے وقت نکال چکا تھا. دونوں چھت پر بنے ہوئے چھوٹے سے باغیچے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے. زہیر نے خود اپنے ہاتھوں سے کافی بنائی تھی اور عائشہ کے لیے اس کی پسندیدہ کتاب کا مطالعہ کرنے کا بندوبست بھی کر رکھا تھا. عائشہ نے کتاب ہاتھ میں تو لی مگر اس کا دھیان کتاب کے الفاظ سے زیادہ زہیر کی طرف تھا.
جو اب اس کے سامنے کسی اجنبی کی طرح نہیں بلکہ ایک مانوس ہمسفر کی طرح بیٹھا تھا۔ باتیں شروع ہوئی تو وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے خوابوں، اپنی پسندیدہ چیزوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر بات کی۔ پہلی بار عائزہ نے کھل کھل کر ہنستے ہوئے اپنے بچپن کے قصے سنائے اور زہیر کو اس کی ہنسی کو ایسے سن رہا تھا جیسے کوئی بہت قیمتی موسیقی ہو۔ زہیر نے اس دن اپنی زندگی کی کچھ ایسی یادیں بھی شیئر کی جو وہ کبھی کسی کو نہیں بتا پایا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر تاروں کی چادر تن گئی تھی۔ اس پرسکون شام نے ان دونوں کے درمیان کی تمام بقیہ دوریاں ختم کر دی تھیں۔ عائزہ کو احساس ہوا کہ خوشی کے لیے بڑی بڑی تقریبات نہیں بلکہ کسی کا ساتھ اور دل کی قربت ہی کافی ہے۔ اس شام جب وہ دونوں نیچے جانے کے لیے اٹھے تو عائزہ کا ہاتھ زہیر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے لیے سے میاں بیوی نہیں تھے بلکہ دو ایسے ساتھی بن چکے تھے جنہوں نے اپنے رشتے میں محبت، سمجھ بوجھ اور احترام کی خوبصورت بنیاد رکھ دی تھی۔ چند دن بعد عائزہ کے گھر والوں کا آنا ہوا تو گھر کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ عائزہ کی امی اور بہنیں جب زہیر اور عائزہ کو ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر ہم آہنگ اور خوش دیکھا تو ان کی حیرت اور خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ پہلے تو عائزہ کی ماں جب بھی آتی تھی ان کی نظریں عائزہ کے چہرے پر ٹکی ہوتی تھی کہ کہیں وہ کسی دباؤ کا شکار تو نہیں یا کسی زہیر کی سختیوں نے اس کی مسکراہٹ تو نہیں چھین لی۔ لیکن آج کا منظر بالکل مختلف تھا۔ زہیر جو پہلے بہت کم بولتا تھا اور عائزہ کی موجودگی میں بھی ایک فاصلہ قائم رکھتا تھا، آج عائزہ کے ساتھ مل کر مہمان نوازی کر رہا تھا۔ عائزہ کی بات بات پر زہیر کا مسکرا کر دیکھنا اور عائزہ کا بلا جھجک زہیر سے مشورہ کرنا، یہ سب کچھ عائزہ کی ماں کے لیے کسی سکون بخش دعا کی طرح تھا۔ کھانے کی میز پر عائزہ کی بہن نے چھیڑتے ہوئے پوچھا کہ آخر یہ خوشگوار تبدیلی کیسے آئی؟ تو زہیر نے عائزہ کی طرف دیکھا اور بڑے مان سے جواب دیا، عائزہ نے مجھے زندگی کا ایک نیا زاویہ دکھایا۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ ایک دوسرے کو سمجھنا ہی اصل رشتے کی بنیاد ہے۔ عائزہ کے گھر والے یہ دیکھ کر بےحد مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی اب ایک ایسے گھر میں ہے جہاں اس کی قدر ہے اور جہاں اسے اپنی ذات کو مارنے کی ضرورت نہیں بلکہ نکھارنے کا موقع مل رہا ہے۔ رخصت ہوتے وقت عائزہ کی ماں نے اس کا ماتھا چوما اور آہستہ سے کہا کہ بیٹا تمہارے چہرے کا اطمینان بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنی صحیح مقام پا لی ہے۔ اس دن عائزہ کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ اس کا اپنا گھر جسے وہ کبھی فرار کی راہیں ڈھونڈتی تھی اب اس کی سب سے بڑی خوشی کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کے والدین کی مسکراہٹ نے اس کی خوشی پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ سب کچھ کتنا بدل چکا تھا، لیکن کبھی کبھی رات کی تنہائی میں پرانے سائے اب بھی اسے گھیر لیتے تھے۔ عائزہ اب ایک نئے دور سے گزر رہی تھی جہاں جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں نے اسے کچھ کمزور کر دیا تھا۔ ایک رات جب گھر میں مکمل خاموشی تھی، وہ بستر پر لیٹی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس کے ذہن میں وہی پرانی یادیں ابھرنے لگیں۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کیا وہ ایک ماں کے طور پر خود کو ثابت کر سکے گی؟ کیا اس کی اتنی شخصیت جس کے لیے وہ اتنی تگودو کرتی رہی ہے ایک نئی ذمہ داری کے بوجھ تلے کہیں دب تو نہیں جائے گی؟ اس کے ذہن میں زچگی سے جڑے تکلیفیں، تصورات اور زندگی کے بدل جانے کا خوف ایک طوفان بن کر امڑ آیا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں اور اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اس پرانی قید میں جا رہی ہے جہاں صرف سمجھوتا اور خاموشی تھی۔ زہیر جو اپنی ہلکی نیند کے دوران بھی اس کی بے چینی کو محسوس کر لیتا تھا، فوراً بیدار ہو گیا۔ اس نے عائزہ کی لڑتی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھے۔ عائزہ کیا ہوا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس کی آواز میں وہی ٹھہراؤ تھا جو عائزہ کے لیے سکون کا باعث تھا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زہیر مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا ایسا میری آزادی ختم کر دے گا؟ کیا میں ایک ایسی عورت بن کر رہ جاؤں گی جسے اپنے وجود کا احساس تک نہ رہے؟ مجھے اپنے پرانے خوف دوبارہ ستانے لگے۔ وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ زہیر نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بہت دھیمی اور پورے اعتماد لہجے میں کہا، عائزہ جو تم جس دور سے گزر رہی ہو وہ ڈر فطری ہے، لیکن یاد رکھو ہم نے جو سفر شروع کیا تھا وہ ہم دونوں کی شراکت داری کا سفر تھا۔ آنے والا ننھا وجود ہماری زندگی کو محدود نہیں بلکہ مکمل کرنے آ رہا ہے۔ میں تمہاری طاقت ہوں، تمہاری آزادی کو سلب کرنے والا نہیں۔ تم اکیلی نہیں ہو، ہم اس نئے مرحلے میں بھی ساتھ ہیں۔ زہیر کے الفاظ نے اس کے اندر کے خوف کے طوفان کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ زہیر اب وہ شخص نہیں ہے جس کی راہ میں دیوار بنے، بلکہ وہ ہے جس کے لیے وہ مضبوط سہارا بن کر کھڑا ہے۔ عائزہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس کے خوف کی راکھ پر اب اعتماد کی ایک نئی کرن نمودار ہو رہی تھی۔ اگلی صبح زہیر نے عائزہ کے خوف کو صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک ذمہ داری ساتھی کی طرح ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے شہر کی بہترین لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ بک کی۔ کلینک کے انتظار گاہ میں جب عائزہ کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے، زہیر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور بار بار اسے دیکھ کر مسکرا دیتا تھا تاکہ اس کا حوصلہ برقرار رہے۔ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ کر زہیر نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ اسے بہت تمیز اور سنجیدگی سے عائزہ کے خدشات، اس کی جذباتی کیفیت، جسمانی تبدیلیوں کا خوف اور خود کو کھو دینے کا ڈر
डॉक्टर के सामने बयान किए। वो डॉक्टर से पूछना नहीं भूला कि वो आयशा की ज़हनी सेहत और इसके ख्वाबों को इस मरहले में कैसे मतवाजन रख सकते हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर आयशा की तरफ देखा और बहुत प्यार से इसे समझाया कि ये तब्दीलियां कितनी फितरी हैं और ये कि इसका खौफ दरअसल इसकी अपनी ज़ात से गहरी वाबस्तगी की निशानी है। डॉक्टर ने जोहेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपका शरीके हयात जिस तरह आपकी फिक्र करे ये आदि शिफा है। आप दोनों एक टीम है और ये वक्त आपके रिश्ते को मजीद गहरा कर देगा। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त आयशा के कदमों में पहले से कई ज्यादा मजबूती थी। जोहेर ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए इससे मुखातिब किया कि देखा आयशा, ये एक फितरी अमल है, कोई रुकावट नहीं है। हम सब कुछ पहले से प्लान करेंगे, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई और ये बच्चा भी। तुम कुछ भी नहीं छोड़ोगी, हम सब साथ मिलकर संभालेंगे। जोहेर का यकीन, डॉक्टर की तसल्ली और अपनी मुश्किलात को खुलकर बयान कर देने की हिम्मत ने आयशा के दिल से खौफ की आखिरी तय भी हटा दी थी। वो अब इस सफर के लिए जहनी तौर पर तैयार थी। अस्पताल की राहदारियों में सफेद रोशनी और दुआओं की मखसूस होने का माहौल ने एक भारीपन दे रखा था। घड़ी की टिक टिक आयशा के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो अस्पताल के कमरे के बाहर कुर्सी पर बैठी थी, मगर इसका जहन इससे कोसों दूर किसी अनजाने खौफ में मुब्तला था। इसके हाथ में इसके पेट पर थे, जहां इसने एक नई जिंदगी को महसूस किया था, लेकिन इस लम्हे इसे अपनी जिंदगी थमती हुई महसूस हो रही थी। इसके इर्द गिर्द का मंजर धुंधला सा था। कभी कोई नर्स तेजी से गुजरती तो कभी किसी के रोने की आवाज आती जो आयशा के असाब को मजीद झंझोड़ देती। इसने आंखें बंद कर ली, लेकिन माजी के वो तमाम खौफ, अपनी शनाख्त खोने का डर, तकलीफ और तन्हाई से दोबारा घिरने लगे। इसकी सांसें बेतरतीब हो गई और इसे महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रही है। आयशा, मेरी तरफ देखो। जोहेर की आवाज से इसे हकीकत की तरफ वापस खींचा। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा था। इसके हाथ आयशा के ठंडे हाथों को अपनी गर्म गिरफ्त में लिए हुए थे। जोहेर की आंखों में कोई दिखावा नहीं, बल्कि खालिस और बेपनाह परेशानी थी जो सिर्फ इसके लिए थी। तुम्हारी नब्ज बहुत तेज, आयशा, सांस लो, गहरा सांस। जोहेर ने पुरसकून मगर हुक्म भरे लहजे में कहा। आयशा ने कांपती हुई नजरें इस पर जमाई। ऐसे लगा जैसे इसके वजूद का सारा बोझ अब जोहेर ने अपने कंधों पर उठा लिया। इस अस्पताल के पुरहजूम, बेरहम और थका देने वाले माहौल में जोहेर का वजूद इसका वाहिद ठिकाना था। वो जानती थी कि चाहे हालात कुछ भी हों, वो इस तन्हाई में से तन्हा नहीं छोड़ेगा, और यही सोच इसकी बेचैनी को एक पल के लिए थामने के लिए काफी थी। कॉरिडोर में खामोशी थी, सिर्फ अस्पताल की बढ़ती रोशनियों की मध्यम गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। जोहेर ऑपरेशन थिएटर के भारी दरवाजे के सामने दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इसका कदआदम वजूद इस वक्त किसी दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक मोम की तरह पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। वो जो जिंदगी भर अपनी अना और मजबूती का किला तामीर करता रहा, जो इस किले की बुनियादें आयशा के लिए की जाने वाली दुआओं पर टिकी थी, इसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली और इसके लबों पर खामोश दुआ का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी था। इसके हाथ इसके सीने पर थे और हर धड़कन के साथ वो रोब से आयशा की सदब से आयशा की सलामती की दुआ मांग रहा था। इसकी नजरें अक्सर इस दरवाजे की तरफ उठ जाती जो आयशा को इससे जुदा किए हुए था। वो सोच रहा था कि कितनी आसानी से इसने इसकी जिंदगी में मुदाखलत की थी और आज वही जिंदगी दाव पर लगी थी। इसके जहन में इसकी नोकझोंक, वो पहली चाय और वो खामोश लम्हात एक वीडियो क्लिप की तरह तेजी से चल रहे थे। ऐ रब, इसके दिल की आवाज थी। इसने मेरी हर गलती से दरगुजर करके सलामत रखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। इसे मेरी आगोश में वापस लौटा दे। वो बार बार अपनी मुट्ठियों को भींचता और फिर खोल देता, जैसे वो अंदर चलती हुई कश्मकश को खुद महसूस कर रहा था। वहां खड़े जोहेर की शख्सियत का वो पहलू आया था जिसे वो दुनिया से छुपाए रखता था। एक ऐसा मर्द जो अपनी महबूबा की जिंदगी के लिए खुद को मिटा देने पर आमादा था। वो वक्त वहां खड़े जोहेर के लिए एक सदी पर मुहित था और इसकी हर दुआ में सिर्फ एक ही तड़प थी, आयशा की मुस्कुराहट की वापसी। ऑपरेशन थिएटर के भारी दरवाजे खुले और एक हल्की सी मगर कायनात को हिला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी। वो एक नन्ही सी जिंदगी से भरपूर आवाज थी जिसने जोहेर के दिल की धड़कनों को एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। थोड़ी देर बाद नर्स ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और खुशखबरी सुनाई। जोहेर के लबों पर शुक्राने की मुस्कुराहट उभरी, लेकिन इसकी बेचैनी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही लम्हों बाद आयशा को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वो थकन से चूर, नींद बेहोशी के आलम में थी, मगर इसका चेहरा एक अनोखी नूरानियत से जगमगा रहा था। जब नर्स ने वो नन्हा वजूद जो एक सफेद कंबल में लिपटा हुआ था आयशा के बाजू में दिया, तो आयशा के बंद होते हुए पलकें आहिस्ता से खुली और इसने पहली बार अपने बच्चे के चेहरे को देखा। इसके वजूद में लहराती हुई वो तमाम जिस्मानी अजियत, वो अस्पताल के खौफ और वो पिछली तमाम उलझने जैसे एक पल में धो गई थी। इसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और इसके नरम गाल को अपनी उंगली से छुआ। इसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन ये दर्द के नहीं बल्कि एक ऐसी खुशी के थे जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था। वो दर्द जो कुछ देर पहले इसे बेहाल किए हुए था, अब इसकी याद तक बाकी न था। जोहेर करीब आया और आयशा के सर पर हाथ रखा। आयशा ने नजर उठाकर जोहेर को देखा। इन दोनों की आंखों में एक ऐसा ताल्लुक था जो अब मुकम्मल हो चुका था। आयशा ने धीमी आवाज में कहा,
زہیر یہ سب کچھ، یہ درد، یہ انتظار، سب اس کے ایک لمحے کے لیے بہت کم تھا۔ زہیر نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس جام ہسپتال کے اس کمرے میں صرف ان تینوں کا ہی ایک مختصر سا جہاں آباد تھا۔ عائزہ کو لگا کہ اس نے نہ صرف ایک زندگی کو جنم دیا بلکہ خود اپنی ذات کا ایک ایسا روپ پا لیا تھا جو اب کبھی نہیں ڈرے گی، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس ننھی سی جان نے ان کے رشتے کے تمام پرانی تلخیوں کو محبت کے ایک ایسے سمندر میں غرق کر دیا تھا جہاں صرف سکون اور بقا تھی۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زہیر کرسی پر بیٹھا عائزہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ عائزہ کی آنکھیں نیموا تھیں جس میں ممتا کی ایک نئی چمک تھی۔ زہیر کی نظریں جب اس ننھے وجود پر پڑیں جو عائزہ کے پہلو میں سکون سے سو رہا تھا تو اس کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، جو اپنی سختی اور مضبوطی کے پچھلے جذبات کو قید رکھنے کا ماہر تھا۔ اس لمحے بے بس تھا، اس کی آنکھوں کے کناروں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے اور عائزہ کے ہاتھ پر جا گرے۔ عائزہ نے اپنی انگلیاں ہلکی سی جنبش دی اور زہیر کی طرف دیکھا۔ زہیر نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور ایک جذباتی مسکراہٹ کے ساتھ عائزہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ شکریہ عائزہ، زہیر کی آواز میں ایک ایسا خلوص تھا جو عائزہ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تم نے آج مجھے وہ تحفہ دیا جس کی قیمت میں پوری زندگی بھی چکانے کی کوشش کروں تو کم ہے۔ تمہاری ہمت، تمہاری یہ قربانی اور تمہارا یہ صبر، میں ہمیشہ تمہارا مقروض رہوں گا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں مزید کہا، میں جانتا ہوں کہ میں شاید بہترین انسان نہیں رہا، لیکن آج کے بعد میرا ہر لمحہ، ہر فیصلہ صرف تمہاری اور ہماری اس ننھی سی دنیا کی خوشی کے گرد گھومے گا۔ شکریہ کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے اس مقام تک پہنچنے کا موقع دیا۔ عائزہ نے اپنے کمزور ہاتھوں سے زہیر کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے قریب رکھا۔ اس لمحے کوئی لفظ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، آنسوں کی زبان میں انہوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر لیا تھا، ایک ایسا شکریہ جو برسوں کے انا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے محبت اور احترام کی ایک نئی داستان رقم کر گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں جب ننھا مہمان گہری نیند میں تھا، عائزہ نے کروٹ بدلی اور زہیر کی طرف دیکھا جو اب بھی اس کے پاس بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زہیر کے لیے گہری شفقت اور احساس ندامت تھی۔ عائزہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھا کر زہیر کے بازوں پر رکھا، جسے زہیر کا دھیان فوراً اس کی طرف آیا۔ عائزہ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایک بھاری سانس لی اور آہستہ سے کہا، زہیر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، شاید یہ کہنے میں مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ زہیر نے اس کی طرف متوجہ ہو کر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بولنے کا موقع دیا۔ عائزہ کی آواز میں کچھ شرمندگی اور بہت سا خلوص تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے آپ کی خاموشی کو سرد مہری کو سمجھا، آپ کی فکر کو پابندی کو سمجھا اور آپ کے صبر کو بے حسی کا نام دے دیا۔ میں نے آپ کے دل کے اس حصے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جہاں صرف میرے لیے پناہ اور محبت تھی۔ وہ رکی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ نے مجھے بدلنے کا نہیں بلکہ مجھے خود کو پہچاننے کا وقت دیا۔ میں نے اپنی انا کی وجہ سے ہمیں ایک طویل عرصے تک ایک دوسرے سے دور رکھا، مگر میری یہ ضد، میرا یہ خوف سب کچھ بھیجا تھا۔ شکریہ کہ آپ نے مجھ پر صبر کیا اور میری ان کوتاہیوں کے باوجود میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ زہیر نے عائزہ کے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی مگر اب اس میں سختی نہیں، صرف سکون تھا۔ اس نے عائزہ کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے لگایا۔ عائزہ، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے اور اجنبیت میں غلط فہمیاں ہونا فطری ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت لیا اور شکر ہے کہ ہم نے یہ سفر پورا کر لیا۔ معافی کی تو کوئی بات نہیں کیونکہ تمہاری اس تبدیلی نے تو مجھے مکمل کی ہے۔ آج تم جو کچھ ہو، میری محبت اس سے پہلے سے کئی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس لمحے ان کے درمیان کی آخری دیوار بھی گر چکی تھی۔ معافی کے ان چند الفاظ نے نہ صرف ماضی کے بوجھ کو ہلکا کر دیا بلکہ ان کے رشتے کو ایک ایسی شفافیت عطا کی جو اب کسی بھی غلط فہمی کو اپنے قریب نہیں آنے دے سکتی تھی۔ ایک سال بعد گھر کا وہی ڈرائنگ روم اور ایک نئی رونق سے معمور تھا۔ دھوپ کے سنہری ٹکڑے فرش پر بکھرے تھے اور کھڑکی کے پاس رکھے جھولے میں ان کا ننھا بیٹا شرارتوں میں مصروف تھا۔ عائزہ، جس کی شخصیت میں اب ایک ٹھہراؤ اور خود اعتمادی کی ایک الگ ہی چمک تھی، کتب خانے کے پاس بیٹھی اپنی اگلی کہانی کے پلاٹ پر غور کر رہی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ زندگی کے تضادات کو کیسے خوبصورت تحریر میں ڈھالا جاتا ہے۔ پاس ہی بیٹا زہیر، جو کبھی کام کے بوجھ سے اور سنجیدگی میں کھویا رہتا تھا، اب عائزہ کی تحریروں کا پہلا قاری اور اس کے خوابوں کا سب سے بڑا معاون بن چکا تھا۔ زہیر نے اپنی کتاب بند کی، عائزہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، کیسی چل رہی ہے تمہاری کہانی؟ عائزہ نے قلم رکھا، اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، کہانی تو اب مکمل ہو گئی ہے زہیر، اور سچ تو یہ کہ اس کا اختتام میری توقعات سے کئی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور زہیر اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دونوں نے مل کر اس ننھے وجود کو دیکھا جو اپنی دنیا میں مگن ہنس رہا تھا۔ یہ صرف ایک خاندان نہیں تھا بلکہ یہ برسوں کے صبر، آزمائشوں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی انتھک جدوجہد کا حسین پھل تھا۔ گھر کی فضا میں اب کوئی نہ کوئی خوف، نہ کوئی انا دیوار، بلکہ صرف ایک دوسرے پر اٹوٹ یقین اور بے پناہ اعتماد تھا۔ عائزہ نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ساتھی نہیں پایا بلکہ ایک ایسا
وجود پا لیا تھا جس کے سائے میں وہ ہر طرح کے طوفانوں سے محفوظ تھی۔ انہوں نے مل کر اپنی زندگی کو ایک ایسی تصویر بنا لی تھی جس میں ہر رنگ محبت کا تھا اور ہر لکیر اعتماد کی تھی۔